ہمارے ملک میں آج کل سوشل میڈیا پر بھارت کی معاشی ترقی کے بڑے چرچے ہیں، لیکن بھارت کے طول و عرض میں آئے روز اقلیتوں پر جس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کا ذکر نہ جانے کیوں نہیں کیا جاتا، نہ ہی اس پر عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں احتجاج کرنے کو تیار ہیں۔ لگتا ہے بھارت کے ساتھ وابستہ معاشی مفادات کا وہ جادو جس نے تیل و قدرتی مدنیات کی دولت سے مالا مال اسلامی ممالک کے سربراہان و بادشاہوں کو سحر زدہ کر رکھے تھا۔ اس جادو کے اثر نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے بھارت کے خلاف احتجاج و مذمت کی قوت سلب کر لی ہے، ورنہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ 4 اکتوبر 2022 کو بھارتی ریاست گجرات کے شہر کھڈا میں پولیس وین پر سپیکر کے ذریعے منادی کرا کے ہندو خواتین و مردوں اور بچوں کو سینکڑوں کی تعداد میں شہر کے مرکزی چوک میں اس طرح اکٹھا کیا جائے جیسے کوئی بڑا تماشا ہونے جا رہا ہو؟ پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے نمائندوں اور فوٹوگرافروں کو بھی دعوت دی جائے کہ وہ بھی موقع پر پہنچیں اور اپنے کیمرے ان مناظر کو عکس بند کرنے کے لیے تیار رکھیں، جس سے پوری دنیا کو پیغام دیا جائے کہ دیکھو کس طرح بھارت میں مسلمانوں کو تذلیل و تشدد کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے، اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کارروائی سے بے خبر رہ جائیں۔ یہ مناظر بھارتی نجی و سرکاری ٹیلی ویژن چینلوں نے 4 اکتوبر کی شب بار بار نشر کیے، جس میں دکھایا گیا کہ باری باری ایک ایک کر کے کھڈا کے پولیس والے مسلمان نوجوانوں کو پکڑ کر بجلی کے کھمبے کے قریب لاتے، نوجوانوں کے بازوہے کو کھمبے کے گرد ہٹے کٹے پولیس والے اس انداز سے قابو کرتے کہ وہ کھمبے کی طرف منہ کر کے بند کر رہ جاتے۔ اس کے بعد سول کپڑوں میں ملبوس ڈنڈا بردار پولیس والے ان نوجوانوں کو اس بے دردی سے مارتے کہ ان کی چیخیں دور تک سنائی دیتی۔ مسلمان نوجوانوں کی چیخیں سن کر مجمع خوشی سے نعرے لگاتا اور پولیس والوں کو جوش دلاتا کہ وہ مزید قوت کے ساتھ مسلمان نوجوانوں پر ڈنڈے برسائیں۔ ایک پولیس والا تھکتا تو اس کی جگہ دوسرا ڈنڈا بردار لے لیتا۔ ایک مسلمان نوجوان کی سزا پوری ہونے پر اس کی جگہ دوسرے مسلمان کو لانے کے وقفے میں ہندو مرد و خواتین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کرتے۔ وہاں موجود کسی بھارتی صحافی نے مسلمان نوجوانوں پر تشدد کی نگرانی کرنے والے پولیس افسران سے نہیں پوچھا کہ انہوں نے یہ عدالت کس کے حکم پر لگائی ہے، تشدد کا نشانہ بننے والے مسلمان نوجوانوں کا قصور کیا ہے؟ البتہ جب ٹیلی ویژن چینلوں پر خبر نشر ہوئی تو بتایا گیا کہ 150 کے قریب مسلمانوں نے گزشتہ شب یعنی 3 اکتوبر کو علاقے کے ایک مندر میں ہندوؤں کی مذہبی تقریب پر پتھراؤ کیا تھا، جس کے خلاف ہندوؤں نے 43 مسلمانوں کی شناخت ہونے پر ان کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج کرایا۔ ان 43 میں سے کھڈا پولیس صرف 11 مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے، جنہیں سبق سکھانے کے لیے پولیس نے ان سب کو مقامی ہندو آبادی کے سامنے سزا دی گئی۔ مقامی ٹی وی چینلوں پر جاری کی گئی خبروں کے مطابق پولیس کو خدشہ تھا کہ اگر پتھراؤ کرنے والے مسلمان نوجوانوں کو فوری سزا نہ دی گئی تو ہندوؤں میں پایا جانے والا اشتعال بڑھ کر بڑے فساد کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن گجرات میں کھڈا کے مسلمانوں کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق مسلمانوں کے لیے مبارک ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی کھڈا ڈسٹرکٹ کے محلے ہوں یا گاؤں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، وہاں مساجد میں محفل میلاد کے انعقاد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ان محفلوں میں رسول اکرم سے محبت کرنے والے ہندو بھی شرکت کرتے ہیں، جبکہ انتہا پسند ہندوؤں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کی جائے، جس میں راشٹریہ سوگ سنگھ یا دیگر انتہا پسند ہندو تنظیموں کے مقامی عہدیدار اپنی سیاسی ضرورت کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تناؤ بڑھے اور اس کی آڑ میں مسلم کش فساد برپا کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی بروز اتوار 3 اکتوبر 2022 کی رات کو نماز عشاء اشاریہ کے فوری بعد مسجد کے احاطہ میں محفل میلاد کے انعقاد کا فیصلہ ہوا۔ اس کی تحریری اطلاع مقامی تھانے کے علاوہ ضلعی حکومت کو بھی دے دی گئی تھی۔ بڑے عرصہ سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ ربیع الاول میں کھڈا کی تقریباً ہر مسجد میں میلاد شریف کا اہتمام ہوتا اور اس کے انتظامات میں علاقے کے ہندو بھی مسلمانوں کی معاونت کرتے اور رسول اکرم سے اپنی عقیدت کا اظہار بجا لاتے۔ 3 اکتوبر کو میلاد شریف کے انعقاد کی خبر ہندوؤں انتہا پسندوں کو ملی تو علاقے میں RSS کے کرتا درتنوہے نے محفل میلاد کو خراب کرنے کا فیصلہ کیا، اور جہاں میلاد کی محفل طے تھی اس کے بالکل سامنے سڑک کے پار مندر میں
नवरात्रि गिरिया डांडिया तकरीब मुनक़िद करने का न सिर्फ ऐलान कर दिया गया बल्कि इसके लिए इंतजामात भी शुरू कर दिए गए। नवरात्रि गुरबा डांडिया की तकरीब में हिंदू ख़वातीन हाथों में 1 से 1.5 फुट लंबाई की रंग बरंगी सूटियां पकड़कर तलवारबाजी की तरह एक दूसरे के हाथों में पकड़ी हुई सूटियों से टकराती हैं। साथ ही स्पीकरों पर चलाए जाने वाले फिल्मी गानों की धुन पर रक़्स भी करती हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं को इस हरकत से रोकने के लिए पुलिस से राब्ता किया तो उन्होंने मुदाखलत से इनकार कर दिया। इसके बाद इलाके के हिंदू अमायदीन से मुलाकात की गई, वो भी हिंदू इंतहा पसंदों के सामने बेबस नजर आए। इशा के वक्त अभी मुसलमान मस्जिद में नमाज की अदायगी में मसरूफ थे कि सामने मंदिर में गाने बजाने का आगाज हो गया। चंद मुसलमान मंदिर पहुंचे ताकि नवरात्रि गुरबा तकरीब के मुंतज़मीन से गानों की आवाज धीमी रखने को कहा जा सके, लेकिन हिंदुओं ने बड़ी रौनक से मुसलमानों के मुतालबे को रद्द करते हुए गानों की आवाज मजीद बुलंद कर दी, जिस पर 2 मुसलमान नौजवानों के शदीद एहतजाज पर मंदिर के बाहर मौजूद हिंदू लड़ाई पर तुल गए। हिंदुओं का रवैया देखते हुए मुसलमान वापस आ गए। उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि थोड़ी देर बाद पुलिस धमकेगी और मुसलमानों पर मिलाद की महफिल बंद करने के लिए दबाव डालेगी। पुलिस का रवैया बता रहा था कि वो हिंदू इंतहा पसंदों के कहने पर उन्हें धमकाने आई है। बात बड़ी तो पुलिस उन 2 नौजवानों को पकड़कर साथ ले गई जो मंदिर में हिंदुओं से उलझ पड़े थे। उनकी निशानदेही लाजमी तौर पर हिंदुओं की तरफ से की गई थी। दूसरे रोज सुबह मजीद 9 मुसलमान नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। ताहम चौक में तमाशा लगाकर डंडों से तशद्दुद के बाद उन सबको छोड़ दिया गया और मीडिया के जरिए इल्जाम लगा दिया गया कि मुसलमानों ने मंदिर में जारी नवरात्रि गुरबा तकरीब पर पत्थर बरसाए। पुलिस के पास इस झूठ को साबित करने के लिए न कोई सबूत था, न ही कोई सीसी कैमरा फुटेज या मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग थी। दर हकीकत पुलिस का मकसद सिर्फ हिंदू तवा के पैरकार ओहे को खुश करना और मुसलमानों पर वाज़े करना था कि भारत में उनकी यही औकात है। भारत में मुसलमान अक़लियत का कसूर सिर्फ इतना है कि दुनिया भर के मुसलमान उन पर तोड़े जाने वाले मजालिम और उनकी आए रोज तजलील को भारत का दाखिली मसला समझते हैं और बाकी दुनिया भारत से वाबस्ता माशी, तिजारती और इक्तिसादी मुफादात की असीर है।